स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले खौफनाक सफ़र के तमाम एपिसोड्स टाइमली रिसीव हो सकें। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Tabir Productions. Curse of Pharaoh. قسط نمبر 2. پروفیسر آبدی اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی نظریں سامنے لگی ہوئی اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور ہاتھ میں کتاب تھی. کبھی وہ اسکرین پر نظر ڈالتے تو کبھی ان کی نظریں کتاب پر جم جاتی. ان کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں موجود تھیں جو ان کی پریشانی کی غماز تھی. انہوں نے سامنے لگی اسکرین پر نظر ڈالی اور کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ واقعی سچ ہے تو ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویلڈ ہونے کو ہے. دنیا پر بہت بڑا خطرہ کسی تلوار کی مانند لٹک رہا ہے. ایسا کون ہے جو اس کالی طاقت کو پھر سے دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اللہ کے بندے، نور کے دیے، حق کے علم بردار بھی اپنی جانیں حق پر نچھاور کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہت بڑی تباہی ہماری منتظر ہے. پروفیسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. انہوں نے روتے ہوئے آسمان کی جانب دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دست سوال دراز کی. میرے اللہ، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بار الہ، ہمیں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا. ہمارا حوصلہ بڑھا دے تاکہ تیرے راستوں میں چلنے والے بہادروں کے جذبے آسمان کو ہلا دیں، پہاڑوں کو پگھلا دیں. میرے مولا، ہم بہت حقیر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بے شک تو ہی راستہ دکھانے والا ہے. جیسے تم نے موسیٰ کی مدد کی اور فرعون کو نابود کیا، اس بار بھی نافرمانوں کو پھر سے نابود کر دے جو تیرے بندوں کے خلاف چالیں چلتے اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں. بے شک تو ہی سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. ہمیں مظلوم کے حق اور ظالم کے خلاف لڑنے کی توفیق اور حوصلہ عطا فرما. ان کے لب مسلسل ہل رہے تھے جن پر دونوں جہانوں کے مالک حمد و ثنا تھی. کچھ دیر بعد پروفیسر نے آنکھیں کھولی تو ان کے چہرے پر انتہائی پریشانی ظاہر ہو چکی تھی. یہ نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. اللہ ہماری مدد فرما، وہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں. اللہ تو ہی سب کی مدد کرنے والا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا. پروفیسر نے پھر سے آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شدید اذیت محسوس کر رہے ہیں. جو ہی آسمان نے رنگ بدلا، فارس جو کہ ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. پورا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک چکا تھا. اتنی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ تھے. اچانک فارس کو زوردار انداز میں بریک لگانی پڑی کیونکہ کار کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، تقریباً ہر ہی جگہ سے بہت سے کتے تیزی سے کار کو گھیر رہے تھے. دور سیرے کی یہ منظر دیکھ کر چیخیں نکل گئی، لیکن فواد نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا. کار میں ساؤنڈ پروف گلاسز ہونے کے باوجود بھی ان کتوں کی خوفناک غرہٹیں آسانی سے سنی جا سکتی. وہ تیزی سے ان کی گاڑی کی جانب لپک رہے تھے. ان کے آنے میں، ان کے لپکنے میں ایسا جنونی اور وحشی پن تھا جیسے وہ کسی غیبی طاقت کے زیر اثر ہو. اور فواد اور فارس کو ان کا مقابلہ کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہو. انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے مقابلے میں وہ بھی جنونی اور وحشی بنتے جا رہے ہیں اور درندہ بن کر ہی ان کا مقابلہ کر سکیں. دوسری طرف فارس کو بھی کار نکالنے کی جگہ بالکل نہ مل رہی تھی، جبکہ وہ کتے حملہ کر چکے تھے. کچھ تو کار کے بونٹ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. فارس نے زور زور سے فون دیا لیکن کچھ نہیں سکا. فواد نے اسے روکا اور خود آیت الکرسی کا ورد کرنے میں مصروف ہو گیا. اس کے دیکھا دیکھی باقی سب نے بھی یہی عمل دہرانا شروع کر دیا. پھر سب نے عجیب منظر دیکھا. وہ کتے جو پاگلوں کی طرح ان کی گاڑی کی جانب لپک رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ ابھی شیشے توڑ دیں گے، تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے. فارس نے کار تیزی سے آگے بڑھائی. فواد تب تک پسٹل نکال چکا تھا کیونکہ کچھ کتے ابھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. فواد نے شیشہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فارس نے اسے منع کر دیا. رکو، اگر شیشہ نیچے کیا تو زیادہ خطرہ ہوگا. میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں.
वो फिर से आ रहे हैं। अब कोई और चारा ना पाकर फारिस ने पूरी रफ्तार से कार दौड़ा दी। फारिस तेजी से उन स्ट्रीट कुत्तों के दरमियान से कार को सेफली निकालने की कोशिश कर रहा था। फवाद, ऐसे तो ये कार के शीशे तोड़ के अंदर आ जाएंगे। मुझे फिक्र है कहीं इनकी ताकत और पुरजोर हमलों से कार आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। फारिस, तुम अपनी साइड का ध्यान रखो, मुझे सोचने दो, मैं कुछ करता हूँ। तो और सीरत ने उनके चेहरे की जानिब नजर डाली तो वो सहम कर रह गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दरिंदे का चेहरा हो, फारिस और फवाद का नहीं। वो ज्यादा देर तक फारिस और फवाद के चेहरे पर नजर न मरकूज रख सकी तो उन्होंने जल्दी से नजरें हटाकर उन कुत्तों पर मरकूज कर दी। क्या इस कार में सीक्रेट वेपन्स हैं? हाँ। फवाद ने तेजी से सामने लगे हुए डैशबोर्ड के नीचे एक मखसूस बटन को दबाया तो सामने एक स्क्रीन नमूदार हो गई। इससे पहले कि फवाद कोई बटन प्रेस करता, अचानक कार को फवाद वाली जानिब से 2-3 झटके लगे और फवाद की साइड का शीशा टूट गया। फारिस ने तेजी से ब्रेक प्रेस किया तो एक कुत्ते ने तेजी से अपना सर काफी हद तक अंदर कर लिया था। फवाद उसे रोकने की कोशिश कर रहा था जिससे वो शदीद जख्मी हो चुका था। उस कुत्ते ने उसका बाजू 2-3 जगह से चबा डाला था, लेकिन फवाद उससे यूं लड़ रहा था जैसे वो खुद वहशी हो। फवाद ने कुछ सोचकर अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों में दाखिल कर दी। दुआ और सीरत ये देखकर जोर जोर से चीख रही थी। फारिस ने तेजी से पिस्टल निकाला कि इतनी देर में फारिस की साइड का भी शीशा टूट चुका था। तो वहां से भी एक कुत्ता अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फारिस ने तेजी से पिस्टल लोड किया और फवाद वाली साइड वाले कुत्ते के सर में 2 सुराख बना दिए, जिनसे एक गोली फवाद के बाजू को छूती हुई निकल गई और वो फिर बिजली की तेजी से फटा और अपनी साइड वाले कुत्ते का निशाना लिया और उसको भी ठंडा कर दिया। कुत्ते पीछे हटने की बजाय फिर भी आगे बढ़ बढ़कर हमला कर रहे थे। दुआ और सीरत इन मनाजिर के ताब ना लाते हुए बेहोश हो चुके। फारिस ने इस जोर से अल्लाह अकबर कहा कि बारिश और कुत्तों की खौफनाक गुर्राहट होने के बावजूद भी उसकी आवाज चारों तरफ सुनाई दी। अचानक वो कुत्ते इतनी तेजी से पीछे हटे जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही खौफनाक देख लिया हो। फारिस के लिए इतना ही मौका काफी था। फारिस, जितना तेज हो सकता है भगाओ। फवाद ने अपने पिस्टल से कुत्तों पर फायरिंग जारी रखी और जब तक वो वहां से निकल न गए वो फायरिंग करता ही रहा। कुत्ते फिर से उनके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन अब फारिस उनको कोई मौका नहीं देना चाहता था। कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद फारिस भी कार को सेफली वहां से निकालने में कामयाब हो गया। जब कुछ सुकून हुआ तो फारिस ने भी कार को आहिस्ता कर दिया। तुम तो बहुत जख्मी हो फवाद। करो मत करो, पता नहीं इस एडवेंचर में मजीद कितने ही जख्म लगेंगे। हाँ यार, शायद अगर मेजर ना कहता तो मैं इमरान और उसकी टीम के बगैर कभी यहाँ ना आता। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तुमने उनकी आंखों पे गौर किया? वो बिल्कुल भी आम हालत में नहीं लग रहे थे। हाँ, वाकई में उनकी आंखें चमक रही थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद कोई जुनूनी और मुझे दरिंदा बन के उनका मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरी भी यही हालत थी, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि ऐसा था क्यों। ये क्या हुआ था अभी? इतना कहकर वो खौफ के ज़रिए से थर-थर कांपने। सीरत खुद पे काबू करो। अब सब ठीक है, अल्लाह का फजल हुआ है, हम सब सेफ हैं। आप तो बहुत जख्मी हैं फवाद। यू डोंट वरी, मामूली जख्म है, घर पहुंच के इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। फारिस, ये कौन सी जगह है? प्रोफेसर आब्दी का घर। अच्छा वो हम यहाँ पहुँच गए, उनसे बात भी हो जाए तो हमें तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, ये बेहतर है। प्रोफेसर आब्दी कौन? बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं और आसारे कदीमा पे गहरी नजर रखते हैं। दरवेश सिफत आदमी है। हमें क्या हुआ था? इस पे बाद में बात करेंगे। एक रूम के अंदर एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ एक शख्स एक किताब का मुताला करने में मसरूफ था। उसकी आंखों पर नजर की ऐनक लगी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें इस कदर चमक रही थी कि किसी आम शख्स की आंखें मालूम ही नहीं थी। अचानक उसके पास पड़े हुए फोन की मुतरन्नम घंटी गूंज उठी तो उसने जल्दी से रिसीवर उठा। यस, दिस इज प्रोफेसर विल्सन। प्रोफेसर, आपको काम हो गया है, उस डायरी को क्लीन कर दिया गया है। ठीक है, मुझे सेंड करो, मैं देखता हूँ। जी ठीक है प्रोफेसर। ये कहकर प्रोफेसर ने रिसीवर रख दिया और अपने करीब रखे हुए लैपटॉप को अपने पास खिसकाया और उसको ऑन करने में मसरूफ। लैपटॉप ऑन होने के बाद प्रोफेसर ने देखा कि उसकी ईमेल पर एक अटैचमेंट फाइल मौजूद है। प्रोफेसर ने इसे डाउनलोड करके ओपन किया। वो एक डायरी थी जिसे पीडीएफ में बनाया गया था। ये किताब किसी बहरी जहाज के कप्तान ने लिखी थी जो तकरीबन 19वीं सदी में लिखी गई थी। उस डायरी की तहरीर कुछ यूं थी। 11 जून 1930 मिस्र में आसारे कदीमा पर रिसर्च करने वाली एक टीम के सरबराह प्रोफेसर डिफॉन्टे ने
ایک 3000 سال پرانے مقبرے کی دریافت کی جس میں ایک انچھی پتھر کی قبر موجود تھی۔ 15 جون ہم پتھر کی قبر اور ممی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ صحرا کا سفر ختم ہوا تو ہم پتھر کی قبر اور ممی کو لے کر اپنی منزل مقصود یعنی پیرس کی جانب روانہ ہوئے اور آخری جگہ یونیک میوزیم پہنچنا تھا۔ 17 جون ٹیفونٹے قریب نیند میں ہر رات چلنے لگے۔ جہازی بھی ڈرے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ کسی خوف نے انہیں جکڑ لیا ہے۔ انہیں عجیب چیزیں دکھتی ہیں، پاگل پن کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ وہ خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں۔ 18 جون میں ہمت کر کے اپنی کیبن سے باہر آیا، شاید اب میں ہی زندہ بچا، لیکن اس سے آگے وہ ڈائری خالی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی ڈائری میں سب سچ موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اب جو میں چاہوں گا صرف وہ ہوگا۔ اصل راز تب تک افشا نہیں ہو سکتا جب تک آمون زندہ نہیں ہو جاتا، اور پھر جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ اب کون سا ان کے زندہ ہونے میں زیادہ وقت رہ گیا ہے؟ بہت کم وقت، تھوڑا انتظار اور باقی ہے، اور پھر دنیا پر میرا راج ہوگا، صرف میرا۔ پروفیسر آبدی کا گھر۔ ایک ڈاکٹر جو کہ پروفیسر کا جاننے والا تھا اور فواد کو اینٹی وینم انجیکشنز بھی لگا دیے گئے تھے۔ فواد کے زخموں کی ڈریسنگ بھی کر دی گئی تھی۔ دعا اور سیرت چونکہ انتہائی خوف زدہ تھی، اسی وجہ سے انہیں کھانے میں نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا گیا تھا تاکہ وہ آرام کر سکیں اور ذہنی طور پر مکمل فریش ہو سکیں۔ پروفیسر آپ نے تو بڑی ریسرچ کر رکھی ہے۔ جی بیٹا، اللہ کا کرم ہے، مجھے اور کسی چیز کا شوق تو ویسے بھی نہیں ہے۔ پروفیسر کیا آپ کو یقین ہے کہ سب اسی ڈائری میں لکھا ہوا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ کیا مطلب پروفیسر؟ کوئی کبھی بھی اس طرح کا راز ایسی کتاب میں کیوں لکھے گا؟ اور خود سوچو، وہ قبر اور ممی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا رہی تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ سب مر گئے اور ایک ہی بندہ زندہ رہا؟ ضرور کوئی بات ہے۔ حقیقت کیا ہے صرف ولسن ہی جانتا ہے۔ اب یہی معاملہ دیکھ لو، یہ سب تمہارے آتے ہی کیوں ہوا اور تمہارے ہی ساتھ؟ لیکن پروفیسر یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں بیٹا، جیسے تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہ کتے انتہائی مشتعل تھے، جیسے آج ہی تم سب کو لقمہ اجل بنا کر چھوڑیں گے، یہ کوئی عام حالت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب ہمیں پروفیسر ولسن کو بھی مانیٹر کرنا ہوگا اور خود بھی اس پہ کام کرنا ہوگا۔ تم ولسن سے ملو اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے مائنڈ میں بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی راستہ ہی مل جائے۔ جو بھی ہو ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، ورنہ سب تباہ ہو جائے گا۔ سنو میرے بیٹے، شیطانی طاقتیں جتنا بھی چاہیں کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن کی نظر صرف اللہ کی رضا پر ہو، جن کا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہو جو صراط مستقیم پر چلتے رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ دوست رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ جی بہت بہتر پروفیسر۔ اچھا، بہت رات ہو چکی ہے، تم لوگ اب آرام کرو اور صبح سے اپنے اپنے کام پر لگتے ہیں۔ اور ہاں، کسی کو بھی اس کام کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ دعا اور سیرت بیٹی کو چاہو تو بتا دینا۔ پروفیسر انہوں نے ہی تو ہمیں اس کام پر اکسایا ہے۔ صحیح ہے، لیکن دھیان رکھنا کسی غیر متعلق شخص تک یہ باتیں نہیں پہنچنی چاہیے۔ جیسا آپ کہیں۔ ایک خوبصورت سے آفس میں ایک مضبوط، توانا اور ایک خوبصورت سا شخص ایک ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر جدید تراش خراش کا خوبصورت سوٹ تھا جس نے اس کی شخصیت کو وجاہت کے 4 چاند لگا دیے تھے۔ یہ میجر حمزہ ہے، ایجپشین سیکرٹ سروس کے مقامی سیکشن کا چیف۔ وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف ہے۔ اسی وقت آفس کا دروازہ کھلتا ہے اور 2 افراد جن کے ہاتھوں میں بریف کیسز ہیں اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کی خد و خال سے وہ پاکستانی محسوس ہوتے ہیں۔ ویلکم بوائز، ویلکم۔ سر آپ نے بلایا اور ہم نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دونوں تو جیسے میری بہت عزت کے گن گاتے ہو نا۔ اس بات پر وہ تینوں ہنسنے لگتے ہیں۔ اچھا خیر چھوڑو، کچھ کام کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے سیکرٹلی آپ کی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ پروفیسر ولسن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کارروائیوں کا شاہد کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ مطلب کچھ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ جب اس نے وہ کتاب لکھی تب ہی ہمیں شک ہو گیا تھا اس پر، کیونکہ تمام پوری سرار معلومات کی خبر گورنمنٹ کے مخصوص سیکشنز کو بتانی ہوتی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ اس نے اور اس کی ٹیم نے ایسی زحمت کرنا بھی گوارا کیا ہو
تو ہم نے یونیک میوزیم والوں سے بھی پتہ کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈائری ہمارے پاس موجود تھی، لیکن پتہ نہیں اچانک سے ڈائری کیسے غائب ہو گئی، اور ڈھونڈنے کے باوجود بھی اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور اچانک سے یہ کتاب ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن بغیر کسی ایویڈنس کے ہم اس پر ہاتھ بھی تو نہیں ڈالنا چاہتے۔ لہٰذا ہم نے پاکستان کی سیکرٹ سروس سے بات کی ہے، تو انہوں نے اپنے بیسٹ ایجنٹس بھیجنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ لہٰذا اب یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم لوگ اس کمپلیکیٹڈ سچویشن کو کیسے سالو کرتے ہو۔ جہاں پر میری ضرورت پڑی مجھے کال کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بتا دیں گے، لیکن پہلے اس پہ ہمیں کچھ ورک کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم پروفیسر ولسن سے مل لیں۔ اتنی بات کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر باہر نکلتے چلے گئے۔ جاری ہے۔